اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 مارچ بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 78 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے جمعرات شریف کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ المنافقون منافق مرد والمنافقات منافق عورتیں بعضهم من بعض، یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں زیادہ اختلاف کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور سارے کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا، اس میں یہ ہمیشہ، ہی حسبہم، اور یہ جہنم ہی ان کو کافی ہوگی، آگ ہی کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر تسی بھی پا چھڑو، اللہ کی ان پر ولہم عذاب مقیم، اور ان کے رہنے کے لیے دائمی عذاب ہے، دائمی ٹھکانہ ہے عذاب کا۔ کالذین من قبلکم، تمہاری حالت بھی انہی کافروں جیسی ہے منافقوں، کانوا اشد من، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے زیادہ قوت میں تھے، بولو وہ تم میں طاقت میں تم سے زیادہ تھے، وہ اکثر اموالا و اولادا، ان کا مال بھی زیادہ تھا اور بولو ان کی اولاد بھی، فاستمتعوا، سو لطف اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے، فاستمتعتم، تم نے بھی لطف اٹھایا، بخلاقکم، اپنے دنیاوی زندگی کے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں نے لطف اٹھایا۔ دیکھیے کافر پر بھی اللہ سورج کی روشنی بند ہے، بولو تو صحیح نا، کافر کے بھی گھر کی چھت گرنے، کافر پر بھی اللہ پانی اور صحت کے اسباب بند کرتا، کیونکہ اللہ نے دنیاوی حصہ لکھ دیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جیسے وہ اپنا حصہ اٹھا گیا تم بھی اٹھا لو، اور فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہو جیسے وہ ڈوبے تھے، اور اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا کے اعمال بھی برباد ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ہے، واولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، ان لوگوں کو جو، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، وعاد، اور عاد، وثمود، اور سمود، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین، اور اہل مدین، والمؤتفقات، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی بستیاں کیسے الٹ کر رکھ دی، اتتہم رسلہم بالبینات، میں نے سب کے پاس پہلے رسول بھیجے، انہوں نے کھلے احکام سنائے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم ہے۔ اب آج کی اب سمجھیں گی آپ آیتیں، وہ منافقوں کا ذکر تھا، اب اللہ ایمان والوں کا ذکر کرنے لگا ہے کہ والمومنون، مومن مرد، والمومنات، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک کیا کرتے کیا ہیں، یامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں میں ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا ہوں. تو اصل رشتہ ہمارا ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، نماز والا ہے. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے پر نہ جانے یہ کب ہمارے دل میں اترے گی. برادری تو ایک تعارف کا ذریعہ ہے بھائی. اصل رشتہ تو یہ ہے جس نے ہمیں یہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. لو جی، مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے نہیں ہے، قائم کرتے ہیں. قائم کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پڑھنے کے لیے آئے بس ٹھیک ہے، جماعت ملے نہ ملے، رکعت ملے نہ ملے، آئے اپنا کام کر کے چلے گئے. یہ پڑھنا ہوتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور بولیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم نازل کرتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وعد اللہ الذین، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، وہ جن کی پیچھے صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آجو حاجی صاحب نو یہ نہیں بھی درس کتے ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ ہے بھی حاجی رفیق صاحب کتے بیٹھے ہیں. کمال. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بولو بھائی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے یہ پکیزہ رہائشیں ہوں گی، گھر پاک ہوں گے. فی جنات عدن، اور سدا فرمایا سدا بہار باغوں میں. فی جنات عدن، وہ باغوں والی جنت ہوگی. وعدہ ہے اللہ کا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یاد رکھو کہ سارے کاموں میں اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بولو جی، اللہ کی رضا سب سے. جنت میں اللہ خود جنتیوں سے پوچھے گا کہ تم راضی ہو؟ حل رضی تم، کہیں گے بڑا راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. اللہ فرمائے گا اس سے بھی بڑی چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ ضرور دے، پر اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں تم پر راضی ہوں، کبھی اب ناراض نہیں ہوں گا. تو اللہ کی رضا بولو سب سے. ذالک هو الفضل العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی، اب اس مضمون کو سمجھیں. اے میرے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر، سختی کیجئے ان پر. اب کافروں سے تو حضور نے جنگ لڑی ہے، منافقوں سے کیا کیا ہے؟ زبان سے. جہاد باللسان، بولو جہاد. کافروں سے تو جہاد بالقتال کیا ہے، جہاد بالسیف کیا ہے، پر منافقوں سے جہاد باللسان ہے. اور یاد رکھو منافق کیوں بچے رہے تلوار سے؟ کہ اوپر اوپر سے کلمہ بھائی بولو نا، پڑھتے تھے نمازیں اوپر سے، پر صحابہ کے دشمن تھے. بولو صحابہ کے. اور آج کا جو بے ایمان ہے وہ اس نے بھی اپنا نام مومنین رکھا ہوا ہے، پر یہ ان سے بہت بڑے درجے کا کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کو صحیح انہوں نے تو کلمہ یہی پڑھا تھا، اور اس نے کلمے کے بھی 3 حصے زیادہ کر دیے ہیں. لہذا ہر عالم دین کا، ہر مبلغ کا، ہر قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرنے والے کا فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کو ان بے ایمانوں کے سے بچایا جائے اور جہاد باللسان کر کے اس آیت پر عمل کیا جائے کہ میرے نبی اب ذرا منافقوں پر سختی کریں. بڑی نرمی ہو گئی، بہت چوڑے ہو گئے ہیں یہ. اچھا، اب ایک اور بھی بڑی مصیبت ہے. یہاں کے جو پیپلے قسم کے، بزدل قسم کے ہمارے ہوتے ہیں مسلمان اور مولوی، اب یہ کہتے ہیں میں جی بڑا سخت ہوں نہیں ان کے بارے میں. بس تو کیوں کہہ رہے تو سخت ہے؟ وہ کہے نا کہ یہ سخت ہے.
نہیں سمجھے ہو آپ؟ وہ کہیں کہ یہ تو بڑی صفائیاں دے رہا میں سخت ہوں، تو یہ کون سی سختی ہے کہ تجھے بتانی پڑ رہی ہے؟ وہ خود کہے کہ یہ بڑا، ہاں جی الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے بیان سنے جا رہے ہیں، روزانہ شیعہ مجھے گالیاں لکھتے ہیں، گالیاں بھیجتے ہیں، گالیوں کے میسج بھیجتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں صحابہ کو بھونکنا چھوڑ دو، مجھے گالیاں دیتے رہو، یہ سودا منظور ہے، بولو یہ سودا، پر ہم صحابہ کرام پر تمہیں بھونکنے نہیں دیں گے، خود گالیاں کھا لیں گے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر منافق کا ٹھکانہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، بولو انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وہ میں نے سنایا تھا نا پرسوں، جلاس بن سوید نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو ہم تو گدھے ہیں، لہذا ہم ٹھیک ہیں، یہ سچے نہیں ہیں معاذ اللہ۔ تو انہی کا ایک لے پالک تھے، غلام تھے سمجھ لو، عامر بن قیس رضی اللہ تعالی، وہ مخلص مسلمان تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یہ کہہ رہا تھا، جب اس کو بلایا اس نے بڑی بڑی قسمیں کھائی اور کہا کہ جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی خاموشی اور نظریں بتا رہی تھی کہ حضور نے میری بجائے ان پر زیادہ اعتماد کیا ہے، حالانکہ سچا، پر انہوں نے بڑی بڑی قسمیں جو کھا لی، تو اس پر پھر اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ما قالوا، ہم نے ایسا کہا نہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً، حالانکہ یقیناً انہوں نے یہ بات کہی تھی کلمۃ الکفر، کفر کی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر اختیار کیا ہے اسلام لانے کے بعد، بولیے اسلام لانے کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، انہوں نے نماز چھوڑی تھی؟ یار بول تو صحیح۔ روزہ چھوڑا تھا؟ کیا خیال ہے کہ مسجد نبی میں آنا جانا بند کر دی؟ انہوں نے حضور کی بے ادبی کی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جو میرے نبی کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، یہ اسلام کے بعد بھی پکا کافر ہے، بولو اسلام کے بعد بھی۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو پورا، وہ ارادہ کیا تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی پر نا ایک راستہ ایسا تھا کہ جس پر ان منافقین، یہ 13 تھے یا 14 تھے، کہا کہ جب حضور یہاں سے گزریں گے نا، یا تو ہم دھکا دے دیں گے، وہ نیچے بڑی کھائی تھی، اور گریں گے اور معاذ اللہ قتل ہو جائیں گے، اور یا ان پر بھاری پتھر پھینکیں گے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی حضور کو آگاہ فرما دیا۔ یا حضور گزر رہے تھے، آگے حضرت حذیفہ بن یمان تھے، تو حضرت حذیفہ نے تلوار سے ان کی سواریوں کو مارا، اور انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا جب حملہ کرنے آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حذیفہ نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ اب حضور نے ان کے بھاگنے کے بعد پوچھا حذیفہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا جی بعض کو تو پہچان گیا ہوں۔ حضور نے پھر سب کی لسٹ بتا دی، اور یہ خفیہ ہی رہی ان کے پاس۔ میں نے اس کا آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے ہم بھی نہیں جاتے تھے، کہ شاید وہ وہی منافق نہ ہو جس کی خفیہ لسٹ حضور نے ان کو عطا کر رکھی ہے۔ تو بہرحال ان کو اس ارادے میں اللہ نے کامیاب، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اور نہیں خوش نما ہوئے، وما نقموا خوش نہیں ہوئے، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ ہی اپنے فضل و کرم سے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، بولو بما لم ینالوا وما نقموا، اور یہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو کر خوش ہے، مگر الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اچھا اللہ کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کا بھی فضل ہے، اللہ کے رسول کا بھی فضل ہے۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ، سو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جب یہ آیت اتری تو وہ جلاس بن سوید نے
جنہوں نے کہا تھا اگر محمد سچے ہیں تو ہم پھر گدھوں سے بھی بدتر ہیں، انہوں نے پھر سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ آیت سن کر سچے دل سے اور ساری زندگی پھر اسلام پر گزاری ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر روح گردانی کرے، منہ پھیرے، تو اللہ عذاب دے گا، دردناک عذاب، عذابًا علیما فی الدنیا والآخرہ، بولو بھائی دنیا میں بھی اور وما لہم فی الارض، نہیں ہوگا پوری روح زمین پر من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور بولیے ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ومنہم من، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ اپنے فضل سے مال دے دے تو لنصدقن، ہم بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے، وَلَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن بلتا انصاری، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں مفسرین کہ آیت نازل ہوئی ہے، کیوں کہ انہوں نے آ کر یہ ثعلبہ بن حاتب انصاری، کیا نام ہے جی، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا مال بڑھ جائے، بولو میرے مال میں، تو حضور پاک نے فرمایا قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، اے ثعلبہ یاد رکھ وہ زیادہ مال جس میں شکر گزاری نہ ہو، اس سے وہ تھوڑا مال بہتر ہے جس میں بندہ شکر کرتا رہے۔ پر انہوں نے کہا جی میرا وعدہ ہے شکر گزاری بھی کروں گا اور اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ بھی کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ مالدار کو اللہ مال زیادہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جب یہ نہیں کرتا تو یہ مال اس پر عذاب ہے، اور جب یہ ہاتھ تنگ کرتا ہے تو دیکھو اللہ منافقوں کی صفتیں یہ بیان کر رہا ہے، مومنوں کی کیا ہے کہ وہ دل کھول کر خرچے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان حضور نے دعا کر دی، اب دن بدن ان کی بکریاں اتنی بڑی کہ مدینے میں جگہ تنگ پڑ گئی، انہوں نے باہر جا کے کوئی پلاٹ وغیرہ وہ بنایا بڑا، اس میں رکھی، اس میں اتنی بڑھ گئی کہ پورا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اب جب یہ پلاٹ پر گئے تو شام کی نماز پڑھتے تھے، باقی اور بولتے نہیں ہو، یہی حال ہے نا، دکان دی پئی ہوئے تو تسی ماشاءاللہ مسیح تے پیر ہی نہیں رکھتے ہو، کدے رکعتاں گئیاں کدے جماعتاں گئیاں کدے کچھ گیا ان کا بھی، اور پھر جب وہ باہر چلے گئے تو پھر کیا کرتے تھے، صرف جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ ساری نمازوں کی کوئی وہاں پڑھتے ہوں تو پڑھتے ہوں، یہاں چھٹی، پھر اتنا کاروبار بڑھا کہ جمعے پر بھی آنا بند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صدقات کی آیتیں نازل ہوئی تو دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی، ایک قبیلہ بنو سلیم کا شخص ہے، اس سے بھی زکوٰۃ لو اور اس سے بھی زکوٰۃ ہے۔ جب اس کے پاس گئے اور اس کو حضور کا خط دکھایا ثعلبہ بن حاتب انصاری کو، تو یہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے بھیجا ہے تو اچھا ایسا کرو تم پہلے اس سے لے آؤ پھر میں واپسی پہ تمہیں، اور ایک جملہ کیا مجھ پر ٹیکس لگ گیا ہے، ہم پر کوئی ٹیکس ہے؟ 2 جمعے مولوی صاحب مسجد مدرسے کے لیے اعلان کر دینا، آج بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی صاحب انہوں نے ٹیکس ہی لا چھڑے ہے، ہٹتے ہی نہیں، اس کا ہم تو بات ہی نہیں ہوتے، وہ کہا جی ہم پہ کوئی ٹیکس لگ گیا ہے۔ اب وہ جو سلیمی شخص تھا اس نے سب سے اعلیٰ اونٹ اور بکریاں چن کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا، اور اس نے واپسی پر کہا میں خود حضور سے بات کروں گا اور کوئی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ تَبْنِ حَاتِبَ وَيْحَ ثَعْلَبَةَ تَبْنِ حَاتِبَ، آپ نے 3 بار فرمایا ہائے ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ہائے ثعلبہ تو برباد ہو گیا۔ اب یہ باتیں جا کر کچھ اس کے رشتہ داروں نے اس کو بتائیں تو پھر یہ مال لے کر حضور کی خدمت میں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اب تیرا مال قبول نہیں کروں گا، اب تیرا مال قبول ہے۔ تو اس نے مٹی اپنے سر پہ ڈالی اور چیخا بھی، رویا بھی،
پر حضور نے مال سرکار کی رحلت کے بعد پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں آیا، انہوں نے بھی مال قبول، انہوں نے کہا جن کا حضور نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ حضرت عمر کی خلافت میں آیا، انہوں نے بھی قبول، بولو سارے سے بولا کرو نا یار، اور پھر حضرت عثمان نے بھی قبول، پر حضرت عثمان کی خلافت میں یہ بھی فوت ہو گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہے، اب معافی چاہتا ہوں، علماء میں بڑا شدید اس میں اختلاف ہے کہ حاتب ثعلبہ بن حاتب یہ تو بدری صحابی ہیں، کون تھے؟ تو بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کر لو، فقد یقد غفرتم، فا ہے یا قد ہے؟ قد غفرتم، غفرتم کہ تمہاری بخشش پکی ہے، بولو تمہاری بخشش ہے، سارے تو بولو، تو بدری صحابی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے علماء نے جواب دیا کہ یہ بدری صحابی نہیں ہے، اس کا نام ہے حاتب بن بلتا، اور وہ جو بدری تھے وہ حاتب بن ابی بلتا تھے، وہ ثعلبہ بن ابی حاتب تھے، معافی چاہتا ہوں بلتا نہیں، ثعلبہ بن ابی حاتب، اور ان کا نام کیا ہے؟ ثعلبہ بن حاتب، اور وہ کیا تھے؟ ثعلبہ بن ابی حاتب، وہ جو بدری تھے وہ ابی حاتب تھے، یہ اکیلا ثعلبہ بن حاتب ہے۔ یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ پرانا شان نزول ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اونچی بولو، جب مال کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تو زیادہ کر دے ہم بھی بڑھا دیں گے، اور جب ہو جاتا ہے پھر تنگ پڑتے ہیں، پھر منہ ادھر پھیرتے ہیں، پھر چھپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی مانگنے والا۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ ان آتانا من فضلہ، اگر تو ہمیں دے اپنے فضل سے مال، لنصدقن، ہم بھی دل کھول کر خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے، تو بخلوا بہ، بخل کرنے لگ پڑے۔ کیا کرنے لگ پڑے؟ ہاں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور روح گردانی کرنے لگے اور منہ پھیرنے والے بن گئے۔ سمجھ آگے نہیں آئی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے ان اعمالوں کی وجہ سے، اس کنجوسی کی وجہ سے ہم نے پھر منافقت ان کے دلوں میں بھر دی۔ بولیے منافقت دلوں میں، اِلَى یومی یلقونہ، اس وقت تک منافق ہی رہیں گے جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اور جب ملاقات ہوگی قیامت میں تو جہنم میں جائیں گے۔ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، اپنے وعدوں سے جو انہوں نے اللہ سے، بما اخلف اللہ، ان وعدوں کی خلاف ورزی کی جو اللہ سے کی تھی، وما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، اور انہوں نے یہ سزا منافقت کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا۔ بولو جی، اللہ سے بھی جھوٹ بولا۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے سرہم، تمہارے رازوں کو بھی، ونجواہم، اور یہ جو تم چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہو اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ سامنے تو کہیں گے جی ہم آپ کے ہیں، بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے، اور اتنے جا کہیں گے یہ کسے کام دا، اور بولنے نہیں ہو، آپ کے بارے میں ایسا کہیں گے، سامنے آپ سے جفیاں ڈالیں گے، میرے بارے میں کہیں گے، خدا نخواستہ میں کسی کے بارے میں کہوں، تو یہ کام مومنوں والے، یہ سب منافقوں والے ہیں۔ پر اللہ بھی بتا رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ علم نہیں، علم یعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے سرہم، تمہارے راز، ونجواہم، اور تمہارے گھٹیا مشورے، وان اللہ علام الغیوب، اللہ تو خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے سارے، اللہ سے تو کوئی چھپی، اللہ کو علام تو کہہ سکتے ہو پر علامہ نہیں کہہ سکتے، علامہ مولانا کو کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ علام ہے اللہ، کیا ہے جی؟ ہاں، اس کو کسی کو خبر نہیں دینی پڑتی، وہ ساری باتیں جانتا ہے، جو ہوئی ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والی ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہو رہی ہیں، بولو وہ بھی جانتا ہے۔
جانتا ہے۔ اب کل سیاسی اکھاڑا ہونے والا ہے ہمارے دارالحکومت میں، اور ہمارے امیر المومنین عمران خان صاحب نے اپنی کانفرنس کا نام رکھا ہے امر بالمعروف، بولو امر نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا، اور گالیاں دشمنوں کو، یہ امر بالمعروف ہو رہا ہے۔ کسی کو چوہا، کسی کو بزدل، کسی کو چور، کسی کو جوتی پالش کرنے والا۔ انداز تخاطب بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تو پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، تمیز سے بات کر، دلیل سے بات کر۔ ہمارے نبی نے حضرت علی کے قاتل کا نام بھی نہیں بگاڑا، علی کے قاتل کا نام بھی، تو لگتا ہے کہ انتہائی بدتمیز قسم کا وزیر اعظم ہے ہمارا، جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، کہ ہر بندے کا نام بگاڑ کے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو میرے علی پر حملہ کرے گا، یہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ پر نام اس کا عبد الرحمن تھا، جی نام اس کا کیا تھا؟ آج تک کسی نے پوری امت مسلمہ نے اس کا نام نہیں بگاڑا، حالانکہ وہ امت کا سب سے بڑا، بھائی بولو تو صحیح نا۔ فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قوم کے وہ بدبخت جنہوں نے ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور میری امت کا وہ بدبخت جو میرے علی کو شہید کرے گا، یہ سب سے بڑا بدماش ہوگا۔ پر نام اس کا کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا شخص اپنے مخالفوں کو یوں خطاب کر رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو اب مذہبی کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، کبھی اس کا نام امر بالمعروف رکھ رہا ہے، کبھی بار بار کہ میں نے حضور کی عزت کے لیے یہ کیا۔ اب تو جو ان کے اسلام آباد میں اشتہار چھپے ہیں جلسے والے، اس میں لکھا ہوا ہے پاسبان ناموس رسالت، کر لو گل، یہ پاسبان ہے ناموس رسالت دا، اور ہر وزارت عورت کو دے رہا ہے، اور عورتیں بھی وہ ماشاءاللہ جن پہ عورتیں بھی لانتے ڈالتی ہیں، جن کی شکل نہ عورتیں والی ہے نہ وہ ساری کبینہ بھریاں پہ نے، اور یہ عمل بالمعروف ہو رہا ہے، نہیں انل منکر ہو رہا ہے، اور یہ ریاست مدینہ بھی بن رہی ہے، اور لگ یہ رہے ہے کہ جی میں انہوں نے کل اتنے ادم مچانا، اللہ کرے تیسری قوم آ جائے۔ مینو ہلکے ہلکے بوٹاں دی آواز آ رہی ہے کہ شاید دوبارہ پھر بوٹ نہ آ جان، کیونکہ یہ تو اخیر تے پہنچے کھڑے نے، سوائے لڑائی تو اتوں نونیے نکل رہے ہیں، تو ٹماٹر تے انڈے لے کے جان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی یہ فلاں گل صاحب نو مارنے نے۔ وہ ہے بننے والی گل؟ یہ ملک دی خدمت ہو رہی ہے، ترقی دے ملک جا رہے ہیں جناب۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے شر تو سانو بچائے، پر جس دن پاکستان دے دن بدلن لگے نا، انشاءاللہ یہ آپس ہی مک جان گے، سانو کچھ کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ ساڈے نال تو 74 سال تو ہون رہی ہے، ہن واری انہاں دی اپنی ہے۔ تو اللہ کرے سارے اتھے ہی دھرے جان، اور سیدھا اندر تے کوئی آ کے کر دے دم مستقل اندر، ساڈی انہاں تو جان چھٹے۔ کو تسی بھی تنگ ہے ہو یا میں کلا ہی ہاں؟ الحمدللہ رب العالمین۔